گزارش اس طرح ہے کہ ہم اس طرح سے ایک تصور میں سوچ لیتے ہیں کہ آپ نے یہاں سے اس کمرے کے، اس آڈیٹوریم، اس روم کے اینڈ تک جانا تھا. فرض کرتے ہیں یہ آغاز تھا آپ کا اور یہ اختتام تھا. اس آغاز اور اس اختتام میں آپ نے کچھ وزن اٹھا لیا، ٹھیک ہے سر، وزن اٹھایا اور درمیان میں کہیں قاسم علی شاہ بیٹھا ہوا، مڈ پہ کہیں، اور وہاں جا کے آپ نے اس سے پوچھا کہ کون سا علم رکھنا چاہیے اور کون سا علم نہیں رکھنا چاہیے. وہ ایک آسان سا جواب آپ کو دے دے گا اور ایک لمحہ میں آپ فیصلہ کر لیں گے کہ وہ علم جو نتیجہ نہیں آج تک دے سکا اسے رکھنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. حضور والا پوری ڈکشنری یاد کر کے اگر میری زندگی نہیں بدلی تو اکو الف تیرے درکار، ایک جملہ بھی کافی ہے جو میری زندگی میں کو کام تو آ رہا ہے، کو میری زندگی تو بدل رہا ہے. صرف طوطے کی طرح میں نے بڑا علم حاصل کر لیا، بہت کچھ سیکھ لیا اور میں نے اس کو چھوڑا نہیں، میں نے فیصلہ نہیں کیا. اور دوسرا یاد رکھیے گا، ہمیشہ دیکھیے آپ کے کسی بھی ایکشن، کسی بھی رزلٹ کے پیچھے کون سا نظریہ کار فرما تھا، کیا چیزیں تھی جنہوں نے مجبور کیا آپ کو کہ یہاں تک آپ پہنچ گئے، وہ اچھا تھا یا برا تھا. جب آپ انالیسس کرتے ہیں اپنا ہی اور دیکھتے ہیں کہ جو فروٹ ہاتھ میں آ رہے ہیں یہ بھی کسی میری سوچ کا نتیجہ ہے، اور خدا نہ خواستہ کانٹے ہاتھ میں آ رہے ہیں یہ بھی کسی سوچ اور علم کا نتیجہ ہے، تو پھر آپ چھانٹنے لگ پڑتے ہیں، آپ فیصلے کی طرف چلے جاتے ہیں کہ کون سا مجھے علم ہے جس پہ سوچنا چاہیے کہ یہ میرا علم ڈاؤٹڈ ضرور ہے، یا یہ مجھے نتیجہ نہیں دے پا رہا، یا اس کی سمجھ. دیکھیے طالبان بھی ایک سوچ ہے نا، سوچنے کا انداز ہے، اپنی جگہ پورے سیٹسفائی ہیں لیکن نظریہ غلط ہے، اس سے تحریک پیدا ہو رہی ہے، تکلیف پیدا ہو رہی ہے. تو جو نظریہ آپ کو انسانیت کے تمام بنائے ہوئے قانون، وہ مذہب سے ہیں یا انسانیت سے ہیں، ان کے قریب رکھتے ہوئے نتیجے اچھے دے رہا ہے، ون ون پہ رکھتا ہے، اس سے بہتر سوچ اور علم نہیں ہو سکتا. لیکن وہ علم جو مقدار میں بہت زیادہ ہے اور ہار بھی بڑی خطرناک دے رہا ہے، تو اس علم پہ میرا اعتراض ہے.